اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا ایٹھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں ابل آئی اور مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجھڑی اٹھا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ دشمن اپنی اس شیطانی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اپنے ابا کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ انہوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجھڑی کو سرکایا اور کھڑے ہو کر تمام دشمنوں کو بھلا برا کہا تو آپ نے حضرت فاطمہ کی پیشانی چوم کر کہا، بیٹی کیوں انہیں برا کہہ رہی ہو؟ کیا ان کی آنکھیں نہیں ہے؟ اگر یہ پہچان لیتے تو ایسی ہنسی اڑانے کی باتیں نہ کرتے۔ تم ان کو برا بھلا نہ کہو بلکہ دعا کرو کہ خدا انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی کی مبارک سیریز کا 11واں ایپیسوڈ۔ سیرت النبی کے اس مبارک ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو کس قدر مکہ کے تمام قبیلوں نے آپ کی مخالفت کی اور کس طرح آپ کو قسم و قسم کی تکلیفیں پہنچائی، یہ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تشریف لے جا کر مکہ کے تمام قبیلوں کو بلا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب قریب آنے لگا ہے، خدا پر ایمان لے آؤ، اس خدا پر جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، جو آگ میں اور سمندر میں رہنے والے جانوروں کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ان بتوں کی جن کو نادانی سے تم اور تمہارے باپ دادا پوچھتے ہیں۔ یہ بت نہ خدا ہے نہ خدا کے دربار میں ان کی پہنچ ہے۔ انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جنہیں تم خود بناؤ وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ بات کب کہی؟ اس وقت جب کہ تمام مکہ اور سارا عرب اور عرب کا کونا کونا بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھا۔ صدیوں سے لوگ بتوں کو خدا مان کر پرستش کر رہے تھے، کبھی کسی نے بت پرستی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اسی لیے کوئی بھی آدمی بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ بت پرستی کے خلاف بولنے والے کی زندگی بھی خطرے میں تھی، مگر آپ نے کسی قسم کے خطرے کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ آپ کو خدا پر بھروسہ تھا۔ اسی بھروسے نے آپ کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ یہ حوصلہ ہی تھا جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگرچہ آپ اس وقت کامیاب نہ ہوئے لیکن آپ کو پیغام پہنچانے کی خوشی بھی تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی تھی، اسی لیے آپ اور آپ کے ساتھی سبھی اسلام کی تبلیغ کرنے لگ گئے۔ ایک دن آپ نے حضرت علی سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو اور تمام قریبی رشتہ داروں کو بلا لاؤ۔ حضرت علی نے دعوت کا سامان کیا اور تمام رشتہ داروں کو بلا لائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، ولید اور بہت سے لوگ آئے۔ سب کے سامنے کھانا چنا گیا اور سب نے اطمینان سے کھایا۔ جو کچھ میں کہوں اسے ٹھنڈے دل سے سنو اور اس پر غور کرو۔ یہ خیال نہ کرو کہ میری یہ باتیں تمہارے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہے یا نہیں۔ دیکھو تم بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کو انسان نے بنایا ہے۔ کیا انسان کی بنائی ہوئی چیز بھی انسان کا خدا ہو سکتی ہے؟ پھر بت بھی بہت ہے۔ اگر دنیا میں اتنے خدا ہو جائے تو دنیا کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ پتھر کے بت خدا کے دربار میں سفارش کریں گے۔ نہ یہ بت بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، سفارش آخر کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ایک اللہ ہی ہم سب کا معبود ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ لوگو، تم بہت دنوں تک گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہے، بہت سو چکے، اب اٹھو، گمراہی سے نکلو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ تمام لوگ پورے دھیان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ ابو لہب پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ کہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اسلام کی گود میں نہ چلے جائے، اس لیے اس نے ٹوکا ٹاکی شروع کر دی۔ وہ لوگوں کے دھیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے موڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ پھر ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے، اور سب سے آخر میں ابو لہب گیا۔
اگرچہ اس دعوت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہ کیا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر دعوت کی گئی۔ حضور کی دعوت میں پھر سب لوگ جمع ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تقریر فرمائی۔ اس بار ابو لہب کو گڑبڑ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، خاموش سنتا رہا۔ دوسرے لوگ بھی خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں آپ نے پوچھا، کون ہے میرے اس نیک کام میں میرا مددگار؟ سب چپ رہے، کوئی بھی نہ بولا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں سب سے چھوٹا ہوں، کمزور ہو، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دوں گا۔ ابو لہب حضرت علی کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، محمد، علی تمہارا ساتھ دیں گا، اب تجھے کس بات کا ڈر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم مذاق اڑاتے ہو تو ٹھیک ہے، کچھ دن اور اڑا لو، پھر خود ہی روؤں گے اور پچھتاؤں گے۔ آپ نے جوش میں آ کر کہا، سنو اور کان کھول کر سنو، ایک نہ ایک دن پورا عرب بتوں کی پوجا چھوڑ کر رہیں گا اور اسلام کا سورج چمک اٹھے گا۔ ابو لہب ہنستا ہوا اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ آج کی دعوت کا بھی کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا۔ اب آپ نے یہ طریقہ بنا لیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو خانہ کعبہ میں جاتے اور نماز پڑھنے کے بعد بت پرستی کے خلاف زور شور سے واز فرماتے۔ اس سے کافروں میں غصہ پھیل گیا۔ ہر بت پرست آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔ تمام قبیلوں نے مل کر ایک مجلس شورا بلائی اور یہ تجویز پاس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے جتنی بھی تکلیفیں دی جا سکے دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سختیوں کی شروعات ہوئی۔ شروع میں بدماش گوکھرو کاٹے دار جھاڑ لاتے اور رات کو اس راستے پر لا کر بچھا دیتے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہوتے۔ چونکہ آپ کو گوکھرو تکلیف دیتے تھے، کانٹے دار جھاڑ دامن مبارک سے الجھ جاتے، پر آپ صبر کرتے اور گوکھرو اٹھا کر کانٹے سمیٹ کر پھینک دیتے اور کبھی کسی سے شکایت نہ کرتے۔ عربوں کا یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان روز کی سختیوں سے تنگ آ کر بت پرستی کے خلاف جد و جہد بند کر دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بند کر سکتے تھے؟ خدا کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو۔ آپ برابر تبلیغ کرتے رہے۔ شریر شیطانوں کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اب انہوں نے نہایت گھنونے طریقے اختیار کیے۔ رات کو جب حضور اور حضور سے متعلق لوگ سوئے ہوتے تو گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، کھانا پکانے کے برتنوں پر، پانی پینے کی چھاگلوں پر پھینک جاتے۔ اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ہر دن خود برتنوں کو صاف کرتے، کپڑے دھوتے، نہاتے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہتے۔ جب عرصہ اسی طرح گزر گیا تو ایک دن اتنا ہی کہا کہ اے بنو عبد مناف، یہ اچھا پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہو، بھلا اس بات کا ان پر کیا اثر ہوتا؟ وہ برابر گندگی پھینکتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کرتے رہے۔ اب شریر اور بدماش اور گنڈے کچھ اور زیادہ گستاخ ہو گئے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کو برا بھلا کہتے، شاعر، مجنوں، عراف، کاہن وغیرہ وغیرہ خطاب دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے، جس مجمع میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے، شریر لوگ وہی پہنچ کر آوازیں کسنا شروع کر دیتے اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے دیتے، مگر حضور تھے کہ ان کی کسی بات پر کان نہ دھرتے، برابر ہر ایک مجمع میں واز فرماتے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی العیطا آ گیا۔ اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا ایٹھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں ابل آئی اور مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر سے آ نکلے۔ آپ عقبہ پر جھپٹے اور اسے دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ اس بیچ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے بلند آواز میں کہا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سنتے ہی تمام قریش کے لوگ حضرت ابو بکر پر جھپٹ پڑے اور انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ قریش کے لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اتنے میں کچھ نیک دل لوگ آ نکلے
اور انہوں نے کہہ سن کر حضرت ابو بکر کی جان بچائی۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضرت حارث بن اعلیٰ قریب ہی تھے، وہ آ گئے اور انہوں نے شریر شیطانوں کو باز رکھنا چاہا۔ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اسی جگہ شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بڑا افسوس ہوا۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس میں زمین رنگین ہوئی تھی۔ چونکہ حضرت تنہا تھے، کوئی یار و مددگار نہ تھا، تمام مکے والے اس بات کو خوب جانتے تھے، اسی لیے شیطانوں کی گستاخیاں دن بدن بڑھتی جاتی تھی۔ ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا، باہر ابھی اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اسے اٹھا کر لاؤ اور محمد کے اوپر ڈال دو۔ عقبہ نے کہا، میں لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور 2 لوگوں کو ساتھ لے کر اوجڑی اٹھوا لایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجڑی اٹھا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ دشمن اپنی اس شیطانی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اس مجمع میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، دل میں دشمنوں کی اس حرکت پر کھٹ رہے تھے، لیکن کچھ کہنے یا اوجڑی اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی، چپ چاپ کھڑے رہے۔ اتفاق سے حضرت فاطمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، ادھر سے آ نکلی۔ آپ ابھی بہت چھوٹی تھی، اپنے ابا کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ انہوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجڑی کو سرکایا اور کھڑے ہو کر تمام دشمنوں کو بھلا برا کہا۔ کسی کو ان سے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت فاطمہ کی پیشانی چوم کر کہا، بیٹی، کیوں انہیں برا کہہ رہی ہو؟ کیا ان کی آنکھیں نہیں ہے؟ اگر یہ پہچان لیتے تو ایسی ہنسی اڑانے کی باتیں نہ کرتے۔ تم ان کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ دعا کرو کہ خدا انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلے آئے۔ مصیبتیں یہی نہیں ختم ہو گئی، بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ دھیرے دھیرے کافروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ کون سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک بڑی مجلس شورا بٹھانے کا ارادہ کر لیا اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ دوستو، اس مجلس شورا میں اب کیا مشورہ ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے سیرت النبی کے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار لازمی کرے۔ امید ہے کہ آپ کو سیرت النبی کی یہ مبارک سیریز پسند آ رہی ہو۔ اگر آپ کو سیرت النبی کی یہ مبارک سیریز پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ انشاءاللہ یہ سیریز آگے بہت لمبی چلنے والی ہے۔ اور اس سیریز کے ہر ایک نئے ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے اور صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں بھی ضرور شیئر کرے۔ اگر آپ نے اس سیریز کے پچھلے ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو ابھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھیے، آپ کو ایک پلے لسٹ نظر آ رہی ہوں گی، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے تمام ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے۔ السلام علیکم۔